للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شق دل سے رسالت مآب میں ایک مرتبہ دوشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ خواتین اسلام، سورہ عصر کا مفہوم گزارو معنی ہے قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ زمانہ بھی ہے جو خیر القرن قرونی کہلاتا ہے کہ سب زمانوں میں بہتر زمانہ، اور زمانے کی قسم سے مراد گزرتا ہوا وقت بھی ہے جو بستا نہیں ہے، نکل جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ کبھی انسان بچہ ہوتا ہے، پھر جوان بوڑھا ہوتا ہے، لوٹنا نہیں ہوتا، اس کے بعد قبر ہی ہے۔ تو گزرتے ہوئے وقت کی قیمت جو بہت ہی زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وقت کی قسم کھائی۔ اب اس قسم پر ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو کس قدر تباہ کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ اہل اللہ کا، اللہ والوں کا یہ وتیرہ تھا کہ اپنی سانس سے کلمہ طیبہ پڑھتے اور کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتے۔ اب میں مفہوم کو آگے بڑھاؤں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ انسان، تفریق ہے، دیکھیے فرق ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول پر، روز آخرت پر، کتابوں پر، حساب و کتاب پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، پرسش احوال پر ایمان رکھتا ہے، وہ نقصان میں نہیں۔ اور وہ نقصان میں نہیں ہے، اس کی دوسری صفت یہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو حق راستی کی بنیاد پر اور صبر کے تحت وصیت کرتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک المیہ اہل سنت و جماعت کا بیان کرنا ضروری لگتی ہوں، سمجھتا ہوں میں، وہ یہ کہ اس بات سے کوئی یہ نہ مراد لے کہ میں ایصال ثواب کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت کی یہاں قرآن حکیم کو ثواب، مرحومین کو ثواب پہنچانے کی حد تک تلاوت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کا مقصد، اس کے نازل ہونے کا مقصد جو ہے وہ اس پر عمل کر کے اللہ کے جو مقاصد ہے جو ہم سے چاہتا ہے کہ انسان کو ایسا رہنا چاہیے، اور انسان جو اس پہ ایمان رکھتا ہے مسلمان کو اور مومن کو، تو اب ہم یہ محاسبہ رکھیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ایمان لائے ہوئے ہیں یا نہیں۔ ایمان کی خصوصیات اس تنگ وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک حصہ تو یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول اور رسولوں اور کتابوں کا احترام، خصوصاً اللہ کی کتاب کے متعلق یہ بات کہ وہ زندگی گزارنے کا سلیبس ہے، اس پر یقین رکھ کر آخرت میں اپنے عمل کے حساب و کتاب کی گھڑی کو سامنے رکھے اور زندگی کو محتاط انداز میں اللہ کی تابع داری میں گزارے۔ یہ ایمان کا معاملہ، اور اسی میں عمل الصالحات کے بعد بھی میں عرض کر گزرا عمل کی بات۔ اب ذرا اس کے لیے ہمیں یقیناً اللہ کے فرما بردار بندوں کی کردار کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اسوہ پاک ہی سب سے زیادہ ہمارے لیے جو قرآن حکیم کا پریکٹیکل ہے، قابل عمل ہے، اور آپ کے وہ عملی زندگی کو دیکھنے والے لوگوں نے، صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم نے جو اپنی زندگی گزاری، اس کو ذرا سامنے رکھیے۔ میں قرون اولیٰ کی چند خواتین کی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ یاد کیجئے حضرت سمیہ کو، یہ والدہ ہے حضرت عمار بن یاسر کی، جن کے بیٹے کو 10 جنتیوں میں جنتی قرار دیا گیا ہے، جن کی خبر یہاں سنائی عمار بن یاسر، جن کی شہادت تاریخ میں دیکھیے بہت دردناک انداز میں ابو جہل کے ہاتھوں ہوئی ہے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات کیا ہے کہ صحابیات اللہ اور اس کے رسول پر جن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے، ان پر اپنے یقین کی انتہا درجے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل میں پختہ ہوا کرتی تھی۔ وہ فوراً نتیجے کو دنیا میں نہیں دیکھتی تھی کہ دنیا میں ہمیں جو ظلم ہو رہا ہے یا بھگتنا پڑ رہا ہے فوراً اللہ کچھ اچھا کر دے، نہیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں جو کچھ ہو جائے، لیکن آخرت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ عز و جل کے سامنے منہ دکھانے کے لیے ہمیں ہمارے اعمال ویسے ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے اپنی جانیں دی۔ سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل سنت و جماعت لوگ یقیناً عقیدت آپ کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ کنیزیں دیکھیں کہ جو سیدہ مثالی قرار پائی، عورتوں کی سردار قرار پائی۔ پہلے ہی تو کہتا تھا، ذرا خاموش ہے، ازا کے الفاظ کو دہرائیں۔ محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه بارك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائلة آتي سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمین۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابیات پہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین، اور خصوصاً آپ کی والدہ خدیجہ النساء خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار مسلمان عورتوں کی بے صبریوں، ناجائز خواہشات میں سے متعلق اپنی اصلاح کرنے کے لیے بہت ہی نمایاں ہے۔ اندازہ لگائیے، شاب ابی طالب میں قید محصور ہونے کے بعد جبکہ واقعوں سے جانے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، وہ جو ملک عرب کہلاتی تھی واقع سے، اور وہاں سے نکلی ہے تو چند مہینوں کے بعد انتقال ہوا۔ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کوئی اعتراض کرے کہ نہیں معلوم وہ فاقوں کی زندگی ہی ملذ الموت کا سبب بن گئی ہو۔ اب ذرا اس روشنی میں ہم دیکھیں کہ کیا واقع کرنا تو کجا، ہم اپنی آرائش و زیبائش میں دشمن ملکوں کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ میں نے اپنے
رشتہ دار عورت کے متعلق لپسٹک جو لگا ہوا تھا اعتراض کیا تو ان کے شوہر نامدار وکالت فرمانے لگے کہ نہیں، اس میں سور کی چربی نہیں ہوتی ہے، موم ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں اس موقع پر شریعت سے رجوع کیجئے۔ ہمارے ہاں ایک حلال چیز خیال کی جاتی ہے کھانے کی چیزوں میں جماعت، یعنی معلوم ہے اس حقوق کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ چیزیں بالکل حلال ہی ہے، آپ کو علم ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا گروپ حرام ہے کہ معلوم ہے کہ اس کو قرآن حکیم میں حرام کر دیا گیا ہے، اب اس سے رک جائیں۔ تیسرے گروپ کی خبر ہی نہیں ہے، عوام ہی نہیں، خواص میں بھی اس کی خبر نہیں ہے کہ تیسرا گروپ کوئی ہوتا ہے کھانے کی چیزوں کا، استعمال کی چیزوں کا، چاہے وہ آرائش و زیبائشی کیوں نہ ہو۔ سنیے، یاد رکھیے، اور یہ نہیں کہ تقریریں ہوتی ہے، تقریریں کرنے والے تقریر کرتے ہیں، ہم کو سننا پڑتا ہے گھر کو جا کے، پھر جیسے تھے ویسے ہو جائیں۔ خبردار، اس کو پلوں میں گارڈ باندھ کر لے جائیے، اپنے لیے، اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے، چیزیں آپ محبت کرتے ہیں ان کے لیے۔ تیسرا گروپ شبہ مشتبہ ہے، یعنی جن چیزوں کے متعلق آپ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اس میں کیا ملا ہے، جن ہاتھوں سے بنی ہے چیزیں، اب وہ چیزیں چاہے تمہارے بھوک لگی ہو، بھوک کو ضبط کرو، فاقوں کو برداشت کرنے کے لیے عملی درس روزوں میں دیا گیا ہے۔ روزے ہے گائے کے لیے، روزے ہیں اللہ کے پلہ بردار بنانے کے لیے۔ تو اب وہ وکالت جو ہوتی ہے کہ نہیں صاحب اس کو کچھ اور چیزیں ہیں، اور میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو واپس لے کر یہ سمجھتا ہوں کہ چلیے ایسا ہو، اب یہ جواب دیجئے کہ کیا وہ آپ کے سامنے بنی تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں وہی ہے، کیونکہ ہم کو ڈاکٹر سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سوائے سور کی چربی کے کوئی چکنائی انسانی جسم کے حرارت عزیزی پر، یعنی اس کے ٹیمپریچر جو نارمل ہوتا ہے اس پر رکتی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ شادیاں ہوتی ہے جس میں محبت کی دعائیں ہوتی ہے، اور مسلمان عورتیں لپسٹک سور کی چربی لگاتی ہیں۔ تو بتائیے، یہ بات دراصل یہ ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ مفکروں نے ماؤں کو بچوں کی تربیت کے لیے سرمایہ بتایا ہے، میں جس کو محض شاعر سمجھتے ہیں لوگ۔ اٹھ اٹھ کر یہ بیان سنے، دھیان سے اٹھ اٹھ کر نہ آئے۔ شعر کہے کو ریاکار ہے، سیکھنے کے لیے کہے اور سیکھنے کے لیے سنے۔ سر محمد اقبال جیسا اٹھ اٹھ کر مت آئیے، اطمینان سے پہلے سن لیجئے، مصافحہ سلام دعا سب ہوگا۔ اٹھ کر مت آئیے، کوئی بھی اٹھ کر مت آئیے اپنی جگہ سے۔ میں یہاں بیٹھی ہوں، سب سے مصافحہ کر کر جاؤں گی۔ بہت عمدہ بات ہو رہی ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری نسلوں کے کام آنے والی ہے۔ سیرت فرزندہا از امہات، ماؤں پر بچوں کی سیرت بنانے کا انحصار ہے، ذمہ داری ہے۔ جوہر صدق و صفا از امہات، ان میں بہتر اوصاف پیدا کرنا ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ باپ مبرہ نہیں ہے، باپ کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے، ان دینے والی چیزوں میں سب سے بہتر چیز بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، اور مرد حکم ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنی حیثیت سمجھنا چاہیے۔ سیدہ کے متعلق فرمایا ہے انہوں نے، مزرع تسلیم را حاصل بطول، آپ جو ہیں اللہ کے رسول کی صبر و رضا سیکھے ہوئے ہیں، اور اس صبر و رضا کا جو پھل ہے وہ سیدۃ النساء ہے۔ ماں درا را اسوہ کامل بطول، ماں کے لیے بہترین طریقہ کار زندگی کا عورتوں کے لیے سیدہ کے زندگی میں ہے۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیے،
ہم موبائل پر حاصل کرنے والی معلوماتوں میں کتاب سے پڑھنے والی معلومات نے جن پاک بندوں اور بندیوں کی جو اوصاف پہ ہیں ان کو کس قدر اختیار کرتے ہیں۔ اب ذرا میں دوسری بات پر آؤں جو آپ کے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے خدا کے رسول کی بیٹی تھی، خدا کے رسول کے زمانے کی صحابیات رہی ہے، انہوں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، اور ہم تو اب اتنے دنوں کے بعد ہیں، ایسے حالات ہیں۔ سنیے، یہ بات 1400 برس بعد کی ہے، 1911 میں جنگ سمرنا ہوئی ہے، اور اسی کے آس پاس جنگ بلقان ہوئی ہے، کہ دونوں میں سے کسی ایک جنگ میں عورتوں کا کردار کو سنیے۔ ترک ہوا کرتا تھا۔ آج جو موزی اردگان اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اس وقت ترکوں کا کردار یہ تھا کہ مغربی ممالک اس پر یلغار کر رہے تھے، اور وہ اس قدر غریب و فاقہ زدہ تھے کہ جب بھوک شدت کر جاتی تو گھوڑے پر پڑے ہوئے جوتوں کے چمڑوں کو صاف کر کے ابال کر ان کو کچھ دانتوں سے توڑ لیا کرتے تھے، کھینچ لیا کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم نے کچھ کھا لیا۔ اور مرد تو مرد تھے، ان عورتوں کا یہ معاملہ تھا کہ جب برطانیہ جو بحری بیڑے کے معاملے میں دنیا پر غالب ہوا کرتا تھا، اس کا بحری بیڑا حملہ کرنے کے لیے آیا تو بھوکی عورتوں نے بحری جہازوں کو لکڑیوں کے رولرز کے اوپر خشکی میں پھیرے سے کھینچ کر برطانیہ کے بحری بیڑے کے پیچھے ڈالا اور پیچھے سے حملہ کر دیا، اور ایک خط و کامرانی سے مسلمانوں کو دوچار کیا۔ اب بتائیے ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہم واقع کرتے ہیں، آج واقع بہت کم ہو گئے، پیسہ بہت ہو گیا ہے۔ یہ جو خسر کی بات کی گئی ہے، نقصان کی بات، ہمارے نزدیک نقصان تو بینک بیلنس کم ہونا ہے۔ مجھ کو ایک دلہا نے دوسرے ہی دن بتایا، شب عروسی گزری اور دوسرے دن بتانے لگا، میری بیوی پوچھنے لگی کہ تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے؟ دیکھا آپ نے، یہ حقیقت ہے کہ اپنی زندگی کے آس پاس مثالیں ہیں بہت۔ یہی نہیں، مردوں کے کرداروں کو نہ بیٹی، بہت کم بیٹیاں رکھتی ہیں، اللہ ان کو نیک جزا دے جو کردار کو سامنے رکھی، اور بیٹی والے بہت کم رکھتے ہیں، گھردار چاہیے۔ ایک دلہن اپنے دلہناپے میں شوہر سے بولتی ہے، میں چاہتی تھی کہ گھر بہت اچھا ہو، یعنی اچھا بنا ہو، اس میں صوفہ سیٹ ہو، اس میں باغیچہ ہو، سب چیزیں ہو، یہ حسرتیں ہوتی ہے۔ اور ان فاقہ زدہ 1400 برس بعد کی عورتوں کو دیکھو کہ کیا یہ عورتوں نے وہ عیش و آرام سہا جو اللہ کی راہ میں بھوکی ظلم کے خلاف اپنا ڈیفنس کر رہی ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ زمانے کی کوئی قید نہیں۔ انسان جس طرح لذتیں حاصل کرنے کے لیے کوئی زمانے کی قید نہیں رکھتا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے تحت تکلیفیں اٹھانے کے لیے کوئی زمانے کو نہ دیکھے، بلکہ ہر زمانے میں اپنے کو عمل کے لیے پیش کرنا عورت کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اس سے سوا کہیں مردوں کے لیے، اس لیے کہ ظاہر ہے عورت عورت ہے، مرد مرد ہے۔ اور یہاں ایک بات آپ لوگوں کے لیے اور کہوں، ایک ہم زریس اب بڑھاپا شروع ہو گیا اس بچے کو جو سامنے کا بچہ رہا، بڑی پیاری بات کہا اس سے دوران گفتگو جب رزق حلال کی بات چل رہی تھی، تو کہنے لگا کہ پہلی کی عورتیں ایسی ہوتی تھی کہ شوہر جب کما کے لاتا تھا تو اس سے پوچھتی تھی کہ یہ جو تم نے کما کے لایا ہے یہ حلال ہے نا، حرام تو نہیں ہے؟
بتائیے یہ بچے کو روکو، ہٹا وہاں سے پردہ تھا. تو آپ ذرا محاسبہ کیجیے. یہاں وقت والا یہاں بیٹھو، کوئی میرے کو بلاک فیگرس لے کر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صفت آج کہیں باقی ہے. آج تو یہ حال ہے کہ مال کیسا بھی ہو، عرش آیت در گھسی، بس مالداری ہونا چاہیے. عیش و آرام میں بیٹی پلے، اور بیٹیوں کا بھی یہ رہتا ہے کہ بابا سختیاں کیا نہ ہو، تنگی ترشی نہ ہو. یاد رکھیے اللہ کے لیے ان حالات کو بندیوں نے برانگیختہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے واسطے پاکے سہیں گے اور اس کی رضا حاصل کریں گے. تو اس یہاں پہنچ کر میں یہ کہوں کہ دراصل یہ چیز جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے اولاد پر. اور میں دوسری طرف آ رہا ہوں کہ اولاد پر نقصان کی بات چل رہی ہے. سورہ عصر میں اللہ نے نقصان کی پہچان بتائی ہے. سر محمد اقبال نے ایک جگہ حسرت سے کہا تھا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اگر وہ مفکر اسلام اس زمانے میں ہوتا تو اس کو اس بات پر شعر کہنا پڑتا کہ احساس زیاں نہیں بلکہ زیاں کی پہچان، نقصان کی پہچان بھی نہیں رہی کہ کیا نقصان ہے کیا نفع ہے. یہ 4.5 ہو گئے، ختم کریں. معاف کیجئے میری بات بالکل نامکمل رہی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اذان کے بعد دعا. ہاں موحدوں نے کنگ لارنس کے بہکائے ہوئے محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کو جماعت اسلامی تقریباً زیادہ اور تبلیغی جماعت کے حضرات علماء کچھ کم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آج جو فتنہ پھیلایا ہے فلسطین میں، یہ بیجا روپن گسکا ہے محمد بن عبد الوہاب کا. اور اس سلسلے میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو مظالم ہو رہے ہم ان کے لیے محض دعا ہی پر اپنی کوشش کو ختم نہ کر دیں، بلکہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہر دشمن ملک کی اور ہر وہ چیز جو مشتبہ بھی ہو وہ سب ہم ترک کر دے اپنی زندگی سے. بازار کے مزیدار شوقس وغیرہ بالکل نہیں، گھر میں جو آپ لوگ بنا سکتے ہیں وہی بنائیے، اور مردوں کو وہی کھانا بھی چاہیے. اگر ایسا ہے کہ کچھ مرد ناپسند کرتے ہیں تو بات کسی ذریعے سے پہنچائیے، میں اس کے لیے بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اب میں بحالت مجبوری، کیونکہ وقت ہو چلا، دعاؤں کا تقاضا ہے. دعائے صحت کے لیے عامر نبی شیخ رسول عائشہ فاطمہ راہیلہ نبی مولا مختلف اس میں اغراض و مقاصد ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل جس کا جو مقصد ہے، بیمار ہے اللہ شفا دے، اور جو اپنے مقاصد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد پورے فرمائے. یہ دعائے صحت ہے عاملہ بی عائشہ فاطمہ راہیلہ لیاقت اور شاہینہ رضوانہ بانو عائشہ فاطمہ محمد رضوان اور ملک اختر کے لیے کہ اللہ، اور ہر وہ بیمار کے لیے جو ہماری دعا پر حق رکھتا ہے، اس کی اطلاع ہم کو نہیں ہے، اور جس کا جو نیک مقصد ہو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائے. آمین. یا الہ العالمین، شکر رسول پاک علی بیت اطہار کا. مولا تو دیکھ رہا ہے کہ تیری بندیاں جمع ہوں، مولا ان کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں اخلاص عمل پیدا فرما دے. اللہ تیرے لیے، تیرے رسول کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیری کتاب کے لیے ہمارے دل میں واقعی صحیح قدر و قیمت پیدا فرما دے. اللہ کتاب اللہ پر عمل اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ جہاں کہیں اس سطح زمین پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے محض اس لیے کہ مسلمان
ایمان ہے، مولا ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان مال عزت و آبرو اور ان کے خصوصاً ایمان کی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خواتین ضرور اعلان